لڑنے کے لیے جب ہماری شروعات ہوئی تھی، سب سے پہلے لڑائی کس نے کی؟ بتائیے نا، بتاؤ تمہارا یہ بھارت کیسے ہے؟ سب سے پہلے انگریز سے مقابلے کے لیے کلکتہ کے اندر ان کے آفس کو توپ لگا کر توڑنے والا اگر کوئی تھا تو اس کا نام علی وردی خان تھا، مسلمان تھا، 1755 کے اندر۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا تو 1755 میں 1757 کے اندر تو ان کے نواسا نواب سراج الدولہ میدان میں نظر آتے۔ اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے تو لڑائی کے لیے تو 1799 میں اس دیش کا شیر مجاہد فتح علی خان ٹیپو سلطان وہ مقابلہ کرتا۔ تمہارا تو وجود نہیں تھا، تمہارے تین پشتوں کا وجود نہیں تھا۔ آج جن کے ذریعے سے تم اس دیش میں دعویٰ کرنے کی بات کرتے ہو، ہمارا بھارت ہمارا بھارت، کون سے بھارت کی بات؟ 65,000 مسلمانوں کے فریڈم فائٹر، 65,000 سوتنتر سینانی، انڈیا گیٹ میں نام ہمارے لکھے ہوئے ہیں، ہمارے ان ٹوپیوں ڈاری والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 1799 میں آخری پاڑی پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا ٹیپو سلطان کے آج سے یہ دیش ہمارا۔ سب سے پہلے خون کس نے بہایا تھا؟ یہی کلمہ پڑھنے والے نے بہایا تھا، یہی قرآن کریم کے پڑھنے والے نے بہایا تھا۔ جس دن ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اس دن بھی 2 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے میدان کارزار میں وہ مجاہد اعظم گیا تھا۔ یہ قرآن سے پاور اور طاقت ملتی ہے۔ انگریز اگر لڑے ہیں، کسی جماعت سے ڈرے ہیں تو جب آپ دیکھ لو تاریخ پانی پت کی، وہاں کے ایک بڑے وہ گونگے اور بہرے مرزا غلام احمد قادیانی کو کہتا ہے ان مسلمانوں کو انرجی کہاں سے ملتی ہے، طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ ہر دوسرے دن تلوار لے کر میرے سامنے میں کھڑے ہو جاتے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیچ میں جب تک قرآن ہے، ان کے سینوں میں جب تک قرآن کی محبت ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ تو ان کو جھکا سکتی ہے نہ ان کو ڈرا سکتی ہے۔ ہم ان قرآن کی طاقت کو لے کر آگے بڑھے تھے، تبھی ظالم انگریز محاسبہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو تمہارا وجود نہیں تھا۔ تمہارا RSS کہاں تھا اس وقت؟ تمہارا بجرنگ یہ جب گئے تھے اپنے 51 لوگوں کو ساتھ لے کر شہید ہو گئے، دفن ہو گئے، کہاں تھا اس وقت تمہارا RSS؟ کہاں تھا اس وقت تمہارا بجرنگ دل؟ کہاں تھا اس وقت تمہارا ہندو مہاسبھا؟ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت تمہارا وجود نہیں تھا۔ آج اس دیش میں ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے دعویٰ کرتے ہو کہ یہ دیش میرا ہے، اس وقت کہاں گئے تھے جب 10,000 علماء کرام کو گائے کے کھال میں باندھ کر آگ کے حوالے کیا جاتا تھا؟ ٹامسن کی رپورٹ اٹھا کر پڑھو، اس وقت تمہارا وجود کہاں تھا جب 1857 میں شاملی کی جنگ لڑی گئی تھی؟ انہی قرآن کریم کے پڑھانے والے مولانا قاسم نانوتوی کے کن پٹی پر گولی لگی تھی، اس وقت تمہارے دادا بھی نہیں تھے، ان کا بیج بھی نہیں ڈلا تھا، اس وقت ان کا وجود تک نہیں تھا۔ 1857 کی جنگ جن کے کمانڈر بنے تھے بہادر شاہ ظفر، اس پاداش میں مولانا رشید احمد گنگوہی جیل بھیجے گئے، مولانا حسین احمد مدنی جیل بھیجے گئے، مولانا جناب جعفر تھانیسری، حافظ ضامن شہید، میں نام گناؤں گا تو ابھی بہت لمبا وقت لگے گا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس بے زبان بے لگام گھوڑے کو کہ وہ بولتا ہمارا بھارت ہمارا بھارت۔ کہاں سے تمہارا بھارت ہے؟ مل گیا۔ کب پیدا ہوئے؟ تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تمہارا ڈیٹ آف مل گیا۔ کب پیدا ہوئے؟ تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تمہارا ڈیٹ آف برتھ ہے 1925، جب اس دیش میں سب کچھ نارمل ہو چلا تھا، آہستے آہستے۔ ساری جنگیں کون لڑی؟ تحریک ریشمی رومال تمہارے دادا نے چلایا۔ جامعہ ملیہ یونیورسٹی 1919 میں 1929 میں تمہارے دادا پردادا نے اس کے بنیاد رکھے۔ پورے بھارت کے اندر ٹاپ 10 یونیورسٹی میں نام آیا کس کا؟ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کا۔ بتائیے، سب کچھ تو ہمارا، اور پھر کیا بولتے ہمارا بھارت ہمارا بھارت۔ جس وقت مولانا علماء کرام کہاں تھے؟ جزیرہ انڈمان نکوبار، کالا پانی کی سزا وہیں ہوتی تھی نا، وہاں تھے۔ تو اس وقت تمہارے گرو کون؟ جنہیں بولتے ہو ویر ساورکر۔ ویر تو نہیں تھا وہ، بزدل تھا وہ۔ اس لیے بزدل تھا چونکہ اس دیش کے دشمن انگریزوں کو 303 خط لکھ چکا تھا وہ، کیا کہ سر I want to surrender, I want to follow you,
آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کی بات مانیں گے. I will be servant. میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں، ہمیں معاف کر دیجئے. جیل سے لکھا، جیل سے. اور وہیں پر دیکھو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جیل میں بند ہیں. بیوی کا انتقال ہوتا ہے، خبر پہنچتی ہے کہ 3 دن کے لیے آپ جا سکتے ہیں، جائیے. انہوں نے کہا کہ بھیک میں مجھے تمہارا 3 دن نہیں چاہیے. کہا کہ بیوی کا انتقال ہوا ہے، کہا کہ بیوی کا انتقال ہوا ہے، سب کو جانا ہے، سب کا انتقال ہونا ہے. I don't need، مجھے ضرورت نہیں ہے. بیوی سے نہیں ملیں گے، آخری انتم درشن نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر کہا کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی. کس لیے؟ کسی بھارت کی آزادی کے لیے. ہمارا ہے یہ بھارت، تمہارا نہیں ہے. ہم تھے جب تو 27% جی ڈی پی تھی، اور آج آپ آئے ہو اقتدار میں تو کتنی جی ڈی پی ہے؟ 3%. لو جناب، سب کچھ کو بیچ دیا. شرم آتی ہے.